اعلیٰ بلوچستان محترم جام کمال خان صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ ڈائز پہ تشریف لائے اور کورونا ہیروز کی حوصلہ افزائی کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم ظہور بلدی صاحب، سیکرٹری ہیلتھ، انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ، ایم ایس فاطمہ جناح، پی جی ایم آئی ڈین، وائی ڈی اے، نرسز، پیرامیڈکس، کنسلٹنٹس، پلمنالوجسٹس، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے دوسرے ایڈمنسٹریشن کے نمائندگان، سول ایڈمنسٹریشن، خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے اس پورے مجمع کے حوالے سے ان سب لوگوں کے لیے ہم دلی دعا کرنا چاہتے ہیں جو آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، جن کی اس دنیا سے جانے کی مین وجہ یہ بنی کہ وہ یا تو کووڈ کے شکار رہے یا اس پورے سلسلے میں اپنی سروسز دے رہے تھے، یا کسی نہ کسی وجہ سے اس پورے سچویشن میں آج اپنے رشتہ داروں میں ہم سب میں موجود نہیں ہیں. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سب سے پہلے ہمارے ہیلتھ ورکرز کی، ڈاکٹرز کی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے متعلق ان سب لوگوں کی، ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریشنز میں وہ لوگ، چاہے وہ ان کا تعلق پولیس سے ہو، لیویز سے ہو، کمشنریٹ سے ہو، ڈپارٹمنٹ سے ہو، اور کسی اور شعبے سے ہو جو سرکاری ذمہ داریوں میں وابستہ ہوں. ساتھ ساتھ ان سب کے لیے ہماری دعائیں جو لوگ اس کووڈ کا شکار ایک مرض کی صورت میں ہمارے صوبے میں ہوں، پورے پاکستان میں ہوں یا پوری دنیا میں ہوں، ان سب کے لیے ہماری کنڈولنسز. یقینی طور پہ ہماری یہ الفاظ، یہ ساری چیزیں اس غم اور اس گیپ کا ازالہ تو نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ہم اپنے ایموشنز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان کو یاد کرنا، ان کے خدمات کو یاد کرنا، اور اس کو ایک خاص مخصوص انداز میں یہاں پہ پیش کرنا، یہ ایک جسچر ہے جو ہم کو ویسے بھی کرنا چاہیے، اور اس کے لیے آج ہم سب یہاں موجود ہیں. میں موجودہ جتنے بھی اس وبا سے افراد جو اس کے حوالے سے اس کا شکار اس انداز میں ہوئے، جن کا تعلق ہمارے میڈیا سے ہے، الیکٹرانک میڈیا سے ہے، ہمارے گورنمنٹ کے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو سیاستدان تھے، بیوروکریسی کے دوست تھے، آپ کے ہمارے بڑے قریبی رہ چکے ہیں، ان کے بہت ڈیتھس اس دوران ہوئی ہیں. ان کے لیے بھی ہمارے لیے دعائیں ان سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی فیملیز پہ، ان سب کی فیملیز پہ اپنا ایک خاص کرم کرے. کووڈ کے حوالے سے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دوست جمال دینی صاحب نے کہا کہ کورونا جب سٹارٹ ہوا دنیا میں، یقینی طور پہ چائنا سے انیشیٹ ہوا، پھر اس کے جو ایک بہت بڑا امپیکٹ آیا وہ ایران پہ آیا، پھر ایران کے ساتھ ساتھ پھر بلوچستان کی طرف، چونکہ ہم بہت قریب ہیں ایران سے، تو تافتان سے پاکستان نے کورونا کے حوالے سے چیزیں بہت ابھر کے سامنے آئیں، اور بلوچستان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے، ایڈمنسٹریشن نے، گورنمنٹ نے، لوگوں نے اس کرونا کا انیشیل پیریڈ میں جس طرح اس کو فیس کیا، میں سمجھتا ہوں کہ میں ہر فورم پہ بھی میں نے کہا ہے، یہاں بھی کہوں گا کہ وہ سب لوگ بہت خاص، ہمیں ان کو اپریسیٹ اس لیے کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسے وبا کو کنفرنٹ کیا جس کے بارے میں دنیا میں علم بھی بڑا کم تھا. آج میں اور آپ بہت ایجوکیٹڈ ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے. آج ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریونٹ کس طرح کر سکتے ہیں، اے سمپٹومیٹک کیا ہے، اینٹی باڈیز ڈیولپ کیا ہے، کس طرح سینیٹائزر یوز کریں، کس طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھیں، امیون سسٹم کیا ہو. یہ ساری چیزیں آج ہم
ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ہم بہت کم جانتے ہیں. لیکن آپ امیجن کریں کہ یہ وبا فرسٹ فرنٹ پہ جب آئی تو ہمارے لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا, اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی. اور خاص کر جس ہاسپٹل میں آج ہم یہاں موجود ہیں, مجھے یاد ہے جب پہلا کورونا پیشنٹ یہاں آیا تو ہم نے فاطمہ جناح کا وزٹ کیا, تو اسی آئسولیشن اور دوسرے وارڈز میں جہاں ان کو رکھا گیا تھا وہاں ڈاکٹرز اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے. اور اس وقت جو ایک انٹینسٹی تھی آج اس سے بہت بہتر ہے. اگر یہ فنکشن ہم 3 مہینے پہ کرتے پہلے یا 2-2.5 مہینے پہلے کرتے تو شاید یہاں 5 لوگ بھی موجود نہیں ہوتے. لیکن آج چونکہ ہم اویئر ہو چکے ہیں, ہماری اویئرنیس میں تھوڑا سا اضافہ آیا ہے, ہمارا نالج بیس بڑھا ہے, تو ہمیں کچھ نہ کچھ چیزوں کا اندازہ ہے, اور وہ جو فیئر فیکٹر ہے وہ بڑا کم ہو گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس وبا کا فیئر اپنی جگہ پہ ہے, لیکن وہ جو ایک ماحول میں اور ایک جو خوف کی فضا تھی اس میں بڑا فرق آیا ہے. لیکن ان لوگوں نے اس خوف کے باوجود, ان ڈاکٹرز نے, ان پیرامیڈکس نے, ہمارے ڈاکٹرز اداروں نے, ہماری ایڈمنسٹریشن نے, ایک عام شخص جو شاید ایک چوکیدار بھی ہو ان اداروں میں, ایک ہاسپٹل میں, ان سب نے اپنی ذمہ داریوں کو احسن انداز سے پورا کیا. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ ٹی وی پہ آ کے اور پروگرامز میں آ کے اس طرح ہیلتھ فیسلٹیز کا ذکر کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک روٹین کی ایک ٹریٹمنٹ ہے, ایک روٹین کی ایک وبا ہے جو کسی کو جس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن جو شخص اس کورونا سے گزر رہا ہے اس ماحول کے اندر, اس کے لیے ایک ایک قدم اس ہاسپٹل میں رکھنا, انٹریکشن کرنا, ملنا, پھر اپنے گھر جانا, پھر اپنے رشتہ داروں سے ملنا, یہ ایک بہت بڑا رسک ہے. یہ کہنے کے لیے بڑا آسان ہے کہ میں آپ کو آ کے بولوں کہ جی آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے. ہمارے لیے ان تقریروں کو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن جو لوگ پریکٹیکلی انوالو ہوتے ہیں, جو زندگی میں اس فیلڈ کے اندر ہر خطرے میں اپنے آپ کو ہر لمحے ڈالتے ہیں, ان کے احساسات اور ان کا جو ایک فیئر فیکٹر ہے اور ان کا جو ایک رسک فیکٹر ہے وہ کہیں زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز میں نے دیکھی کہ چونکہ اس وبا کو پھیلنے میں کوئی چیز روکتی نہیں ہے, اور یہ بہت تیزی کی جس طرح پھیلی, ہمارے بہت سارے گورنمنٹ کے اداروں نے بہت اچھا کام کیا اپنی وسعت میں رہتے ہوئے. کہ پورے پاکستان میں اگر آپ دنیا میں ہیلتھ کیئر سسٹم کا موازنہ کریں تو پاکستان ان ملکوں میں آتا ہے جہاں اس کے سٹینڈرڈز بڑے کم ہیں, اور ساتھ ساتھ پھر بلوچستان کی باری آتی ہے تو اور کم ہے. اور ہماری کمی کی وجہ اور کچھ نہیں ہے, ہماری کمی کی صرف ایک وجہ ہے کہ بلوچستان ایک بڑا پسماندہ صوبہ ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں لوگوں کو کہ پلیز بلوچستان کے سسٹم کو آپ پاکستان کے سسٹم سے کمپیئر نہ کریں. آج آپ پورے ہیلتھ فیکٹر میں آپ ایک ڈاکٹر کو, سول ایڈمنسٹریشن کو, ایم ایس کو ہم ہر حوالے سے سوشل میڈیا میں باقی چیزوں میں کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ بلوچستان کے اندر پرائیویٹ سیکٹر بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے اس چیز میں. ہمارے یہاں اگر ٹیسٹنگ ہوئی تو یہاں ہوئی, ہمارے یہاں آئسولیشنز بنے تو سرکاری اداروں میں بنے, ہمارے یہاں اگر ٹریٹمنٹ ہوئی تو گورنمنٹ ڈاکٹرز نے کیے, ہمارے یہاں فیکلٹیز نے اپنے آپ کو انگیج کیا, ٹیسٹنگ ہو, آئسولیشن ہو, کوارنٹین ہو, ساری چیزوں سرکار نے کیا. سرکار کے گورنمنٹ آفیشلز میں ڈاکٹرز جو سرکاری ہیں ان سارے انسٹیٹیوٹس نے کیا. کراچی میں, لاہور میں, پشاور میں, انڈس, لیاقت, آغا خان, او ایم آئی, نیشنل ہاسپٹل, لیاقت نیشنل ہاسپٹل, شوکت خانم, اور اس طرح پتہ نہیں کتنے ہاسپٹلز ہیں جنہوں نے نہ صرف ان صوبوں کے اس برڈن کو لیا بلکہ ان کے گورنمنٹ کے ڈاکٹرز اور پورے پیرامیڈکس پہ ایک جو برڈن آ رہا تھا اس کو بھی بڑا کم کیا. لیکن بلوچستان یہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی فیسلٹی نہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں ہم شاید بہت سارے دوسرے امراض کے حوالے سے تو ایک پرائیویٹ کلینک میں جا سکتے ہیں, لیکن کووڈ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا. یہ سارا رسک بلوچستان کے ہیلتھ کیئر سینٹر میں ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ نے جو دیا ہے, یہ اصل حقدار اگر کسی حوالے سے ہیں تو بلوچستان کی یہ پوری ٹیم ہے.
اور اس کا سہرا آپ لوگ پہ جاتا ہے کہ آپ لوگ نے اس کو بیئر کیا, اس کو فیس کیا, اس کے کرٹیسزم کو لیا, ہم نے بھی لیا, لیکن یہ ایک بڑا ٹینس فیز تھا جس سے ہم گزرے ہیں. کمی بیشی ہر جگہ ہوتی ہے, یقینی طور پہ بہت سارے ایسے جگہوں پہ ہم نے اپنی ریزنٹمنٹ شو کی ہے, ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے بھی کی ہوگی, باقی حوالے سے بھی کی ہوگی, لیکن ریئلائزنگ دا پوزیشن, ہم ان ساری چیزوں کو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کو بلوچستان کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. ہمیں یہاں ایون پرائیویٹ سیکٹر سے ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ نہیں ملتی, ہمیں یہاں کوئی اور فیسیلیٹیشن نہیں ملتی. کوئٹہ جیسا اتنا بڑا شہر ہے, اس کے اندر اس پہ بہت بڑا فقدان ہے, اور رورل بلوچستان میں تو اگر آپ جائیں تو اس میں اور کمی بیشی نظر آتی ہے. سو میں آج کے دن کے حوالے سے اس پورے ایفرٹ میں آپ سب کو اور آپ سب سے منسلک جو آپ کے کولیگز ہیں اور جو اس دنیا میں آج نہیں رہے, چاہے وہ ہیلتھ میں ہو, سول ایڈمنسٹریشن میں ہو, باقی سارے ہوں, آپ سب وی ریئلی اپریشیٹ ہر لحاظ سے. یس, یہ ایک ذمہ داری بھی ہے, میری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے, لیکن اس سے بڑھ کر جو ایک ایفرٹ ڈالا گیا, یہ واقعی لوگوں کو اس حوالے سے جتنا بھی ہم اپریشیٹ کریں اتنا کم ہے. کووڈ سے میرا خیال منسلک میرا آڈینس, آپ لوگ زیادہ واقف ہیں اور زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں بنسبت ہمارے, لیکن کووڈ-19 نے ایک دنیا میں ایک چینج ایک بہت بڑا لایا ہے, ہر لحاظ سے چینج لایا ہے. سوشو چینج لایا ہے, ایک دنیا کا ایک سوشو اکنامک جو ایک بالکل چیزوں کو موو کرنے والی چیزیں ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں. بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے, ہیلتھ کیئر ٹوٹل چینج ہوا ہے, ہاؤس ہولڈ بالکل چینج ہوا ہے, لائیولیہڈ میں پیرنٹ ہوڈ بہت چینج ہوا ہے. ہر لحاظ سے ہم اپنی زندگی میں اس کو, ہماری ہر چیز کو بدلتے ہوئے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہر دن ہماری زندگی سے وابستہ کسی نہ کسی چیز کو بدل رہی ہے. ہمارے تعلقات بدل رہے ہیں, ہمارا ملنا بدل رہا ہے, ہمارا اپنا جو گھر کے اندر ایک ماحول ہے اس میں ہم نے فرق دیکھا ہے. اور یہی چیز ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کتنا آگے چلتی ہے, کتنے چیلنجز ہمارے ساتھ لاتی ہے, یہ بہت بڑے سوالات ہیں جن کے آنسر شاید میں اور آپ آج نہیں دے سکتے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ آئیں گے ضرور. اور یہ بات ضرور ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے ہیلتھ رسک اور اس کے ہیلتھ جو ریزلٹس ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ آئے گا وہ آپ کا سوشو اکنامک امپیکٹ آئے گا, بہت بڑا. دنیا کا کاروبار, دنیا کا ایک سوشو امپیکٹ بالکل نیچے کی طرف گیا ہے. کل میں بہت سارے ایسے آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں نیٹ پہ چیزیں ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو صدیوں سے ایز بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز چل رہے ہیں, بہت سارے بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں, بہت سارے ختم ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگ واپس پاکستان آ رہے ہیں. تو ہمیں اس چیلنج کے لیے بھی تیاری کرنی ہے, اور بلکہ سب سے بڑی چیلنج جو ہمارے لیے ابھی آئے گا اس کا بھی ہیلتھ کیئر پہ ایک بہت بڑا اثر پڑے گا. شاید کووڈ کے حوالے سے اتنا نہ پڑے, لیکن ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز پہ بہت آئے گا. جنرل ہیلتھ کیئر پہ آئے گا, جو چیزیں اس سے کریٹ ہوں گی اس پہ آئے گا. تو ہمارے لیے اسی لیے بڑا ضروری تھا, اور میں بڑا اس حوالے سے خوش ہوں کہ دوستین صاحب جب سے سیکرٹری بنے ہیں, دوستین صاحب نے ایک بہت بڑا ایفرٹ ڈالا. یہ نہیں کہ پچھلے ماضی میں جتنے سیکرٹریز آئے انہوں نے ایفرٹ نہیں ڈالا, سب نے اپنی طرح اپنی کوشش کی ہے. لیکن یہ اچھا ہے کہ یہاں پہ ایک سینئر آفیسر ہوتے ہوئے جس طریقے سے وہ چیزوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہتر کریں. کمی بیشی آتی ہے, ہر انسان 100% آؤٹ کم نہیں دے سکتا, کیونکہ ایک سرٹن انوائرمنٹ بھی اس کے پاس ہوگا تب جا کے وہ اپنی بیسٹ پرفارمنس دے سکتا ہے. تو ہم ہیلتھ کیئر کی طرف جس طرح بھی بڑھ رہے ہیں, میں امید رکھتا ہوں, اور انشاءاللہ جس طرح کا پلان بنایا گیا ہے اور جس طرح بجٹ میں ہم نے اس کو ریفلیکٹ کیا ہے, کووڈ کے حوالے سے کیا ہے, جنرل ہیلتھ کے حوالے سے کیا ہے, فیسیلیٹیشن کے حوالے سے کیا ہے, ڈاکٹرز کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے کیا ہے, ایکوپمنٹ ہو, پیکیجز ہوں, باقی چیزیں ہوں, یہ وہ ساری چیزیں کہ اگر وقت کے ساتھ ہم اسی طرح ان کے اندر اپنا آؤٹ پٹ ڈالتے رہیں گے تو یہ دن دور نہیں کہ بلوچستان میں ایک دن ہم ہیلتھ کیئر کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. یہ کانسٹنٹ ان پٹ اور انویسٹمنٹ چاہتے ہیں, اور جب تک آپ اداروں کے اندر کانسٹنٹ ریگولر ان پٹ نہیں دیں گے, یہ ادارے تباہی کی طرف جاتے ہیں, پھر یہ کولیپس کر جاتے ہیں.
ہاسپٹلز اسی طرح ہیں, فیسیلیٹیشن اسی طرح ہے, ریکوائرمنٹ اسی طرح ہے. آج ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ایک ضلع کے اندر جائے اور کام کرے, لیکن وہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی میں کہاں جاؤں, نہ میرے پاس گھر ہے, نہ اپنی فیملی کو لے جا سکتا ہوں, نہ میں دفتر بیٹھ سکتا ہوں, نہ میرے اس ہاسپٹل کے اندر وہ سروسز ہیں جن سے میں لوگوں کا علاج کر سکوں. تو میرے لیے اس حلقے میں جانا صرف ایک گیسٹ کی صورت میں ایک وزٹر ہوگا, باقی میں نہیں کر سکتا کچھ. تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈاکٹرز کو ایکوپ کریں, ہر لحاظ سے ایکوپ کریں. ان کی نیڈز ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کی فیملی ہے, ان کی ایک لیونگ ریکوائرمنٹ ہے, ان کا ایک ورکنگ انوائرمنٹ ہے, ایک پروفیشنل ریکوائرمنٹ آف تھنگز بھی ہیں. یہ ساری ٹولز جب تک آپ پورا نہیں کریں گے تو آپ نہیں ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی بہت بیسٹ آؤٹ کم آپ کو دے گا, امپاسبل ہے. لیکن ہمارے یہاں سم ہاؤ یہ نیچر رہا ہے کہ ہم چیزوں کے اندر انویسٹ نہ کریں اور ایکسپیکٹیشنز 100% رکھتے ہیں. اور پھر جب یقینی طور پہ 100% ایکسپیکٹیشن آپ رکھتے ہیں اور آپ کو وہ ٹاسک, وہ آپ کو ٹارگیٹس جب نہیں ملتے تو اوبیسلی اس کا ایک بہت بڑا ملبہ افسروں پہ یا اداروں پہ نکلتا ہے کہ دیکھیں جی پرفارم نہیں کر سکے. لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس ادارے کو کس چیز کی ضرورت ہے. ایک بڑے لیول پہ, چھوٹے لیول پہ تو ہو جاتا ہے, ڈپارٹمنٹ لیول پہ ہمیں آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے, لیکن